اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. پہلے بخاری شریف کی اس روایت نے متعین کیا ہے لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان. دنیا سے انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، دنیا سے انسان کی خواہشات مکمل ہونے والی نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. ہزاروں کمائے گا، لاکھوں میں زندگی گزارے گا، محلوں میں رہے گا اور وہ کاروں پر گھومے گا، دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لے گا، کائنات کو مسخر کر کے اپنے گھر کی لونڈی بنا دے گا، جیب میں ہزاروں روپے پڑے ہوں گے اور آسائشیں مہیا ہوں گی، نعمتوں کی برسات ہوگی. ان تمام باتوں کے باوجود بھی اس کی کھوپڑی نہیں بھرے گی، وہ دو چار کے چکر میں رہے گا یہاں تک کہ اس کی روح قبض سے منصری سے پرواز کر جائے گی. لیکن اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ سنو، دنیا سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، تجارت سے محبت کرو، دکان سے محبت کرو، مکان سے محبت کرو، تم بے قبیلے میں بستے ہو اس تم بے قبیلے سے محبت کرو. لیکن کان کھول کر کے سن لو، جس دن تم ان چیزوں کی محبت دل کے اندر ایسے بسا لو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر یہ چیزیں غالب آ جائیں تو پھر اللہ کی اس زمین پر رہنے کا حق تمہارے پاس نہیں رہے گا. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ کے غضب کا انتظار کرنا، اللہ کے قہر کا انتظار کرنا. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اوپر جو تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کفر ایک جتھا ہوا ہے. ساری دنیا چاہ رہی ہے کہ صفحہ ہستی سے ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے. اس کی وجہ پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ گئی ہے، بس گئی ہے. ہم نے دنیا کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا. کاش ہم نے دنیا کو اوڑھنا بچھونا ہی بنایا ہوتا، لیکن ہم نے دنیا کمایا، بینک میں رکھا، سجا کر رکھا. کاش رکھا ہوتا، ہمارے کام آتی ہے دنیا، لیکن نئے اسی پر ہم نے بس نہیں کیا ہے، اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی کمائی ہوئی گاڑی دولت کو، ہم نے اپنی کمائی ہوئی جائیداد کو جہنم کے خریدنے میں لگا رکھا ہے. میرے بھائیوں، آپ حالات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھانپتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا کہ محبت کیسی دنیا میں بسی اور آدمی کتنا ذلیل اور کتنا گھٹیا ہو گیا اور اس کی سوچ کیسی مردہ ہو گئی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ انسان جس کو کہا گیا تھا کہ دنیا کو اپنے سر پہ سوار نہ کرنا، دنیا کی محبت میں پاگل نہ ہو جانا، دنیا کی محبت میں دیوانہ نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تیرے نرم اور گرم گھر اور مکان، گدے اور غالیچے تجھے خدا کے سامنے جھکنے سے روک دیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ مال دولت تجھے خدا سے غافل کر دے. تجھے متنبہ کیا گیا تھا، لیکن آج انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. خدا کے سامنے سر جھکائے نہ جھکائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سجدہ کرے نہ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. عشاء کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. فجر ہوگی یا نہیں ہوگی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ہے تو یہ کہ ہمیں نرم بستر مل جائے، بہترین کھانا مل جائے، سونے کو بہترین مسحری مل جائے، پہننے کو بہترین کپڑا مل جائے. بس اسی توق تگودو میں انسان کی زندگی بسر ہو رہی ہے. آپ غور کیجئے گا، مال کو، دولت کو سمیٹنے کے حرص نے انسان کو انٹرنیشنل بھکاری کس طرح بنا ڈالا ہے. یہ انسان اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر، وہ بیٹا جس کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ
کہ میرا بچہ پڑھے گا تو نام روشن کرے گا، ملک کی ترقی کا باعث بنے گا، باپ کا نام اونچا کرے گا، اس لیے ڈگری لائے گا کہ تاکہ اس کے قصبے اس کے شہر کا نام اونچا ہو جائے، اس لیے نہیں پڑھایا کہ ترقی کرے گا، نام روشن کرے گا، اپنے آپ کو بھی اونچا کرے گا، اپنے والدین کا نام بھی بلند کرے گا، نہیں، اس لیے پڑھایا کہ میرے بچے کے پاس اگر ڈگری ہوگی تو اسے قربانی کے بکرے کی طرح منڈی میں لا کر کے ہم من چاہی قیمت پر فروخت کریں گے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں ایک گھناؤنا کھیل محض دولت کے لالچ میں کھیلا جا رہا ہے، میرا بچہ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، IAS ہے، IPS ہے۔ میاں یہ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میں دے دوں تو کان کھول کر کے سن لو، میرا بیٹا معاشی بھیڑیا ہے، میرے بیٹے کے پاس ڈگری ہے، میں نے بیٹے کو پڑھایا ہے اور پیسے لگا کر اسے بلندی پر پہنچایا ہے، ترقی اسے ہم نے دی ہے، لہٰذا اس کی منگنی بھی دھوم دھام سے ہوگی۔ اور سنو، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے تمہیں جہیز میں خرچ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت دل پر ایسے سوار ہے اور حرص کی پٹی آنکھ پر اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ انسان نے شریعت کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہے، اپنے پیروں سے شریعت اسلامیہ کو ٹھوکر مار کر اپنے گھروں سے دھکے دے کر کے اس نے نکالے ہیں۔ اور ظالم، اگر تو اپنے بیٹے کے پڑھائی پر اتنا گھمنڈ کرتا ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام کو اپنے جوتیوں کے نوک پر رکھ کر اڑانے کو تیار ہے، تو خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں رب کے فرمان کو پیروں سے کچلنے کے بعد اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے سکون ملے گا، تجھے اطمینان ملے گا، تو دیوانہ ہے دیوانہ، تیرے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ دھرتی کے بوجھو دولت کو دماغ پر اتنا سوار کرتے ہو، خواہشات کا لباس اوڑھتے ہو، دولت کو اپنی کل جائیداد اور کل سرمایہ سمجھ کر کے اللہ رب العزت کی لاٹھی سے بے خبر اور غافل ہو گئے ہو۔ اگر یہی زندگی ہے، یہی ہے زندگی، تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے۔ افسوس ہے، ابھی ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا صغیر احمد صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ ہم دولت کی لالچ میں اس طرح اندھے ہوئے کہ ماحول کو بگاڑا، اور ہمارے ماحول کے بگاڑنے کے نتیجے میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ حالات اتنے خراب ہوئے کہ ہماری بہنوں نے ارتداد کی لہروں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ بھیمنڈی کے اندر ایک صاحب نے ایک واقعہ شیئر کیا، مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، کہ ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کسی کافر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ علماء کرام اس کے دروازے پہ پہنچے کہ بہن تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں شادی کرنا چاہتی ہے، غیر کے ساتھ کیوں جانا چاہتی ہے؟ دنیا کے لیے اگر جا رہی ہے تو یاد رکھ آخرت تیری تاریخ ہو جائے گی۔ اے صبا جب چمن سے گزرے تو کہنا بلبل زار سے، سامنے ہے قضا کا دن نہ دل کو لگانا بہار سے۔ تو نے دنیا ہی کو بہار سمجھ رکھا ہے، قضا کا دن سر پر ہے، مرنے کے بعد زندگی جو آئے گی بڑی خطرناک اس کی زندگی ہوگی، مرحلے بڑے خطرناک ہوں گے۔ بہن تو کیوں مرتد ہو رہی، غیر سے شادی کیوں کر رہی؟ اس نے جو بات بتائی ہے میاں، سن کر کے پیروں سے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اس بہن نے کہا کہ آپ نے بڑی دیر کر دی، بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں بیمار رہتی تھی، میں سب سے بڑی تھی، میری بہنیں اور میرے بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میں پڑھ رہی تھی کہ میرا باپ ملک عدم کو روانہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، مسئلہ گھر کا آیا، معیشت نے ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، کہاں سے کھائیں گے، پڑھائی کیسے ہوگی، ماں کا علاج کیسے ممکن ہوگا؟ آدھی ادھوری ڈگریوں کو لے کر کے میں شہر میں نکل گئی، میں نے ان مسلمانوں کے آفسوں کا چکر لگایا ہے جو پورے شہر میں مشہور تھے،
کہ یہ مسلمانوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ میں نے ان کے آفسوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی بجائی، اپنا میں نے واسطہ دیا اللہ کا، اس کے رسول کا، آدھی ادھوری ڈگریاں ان کے سامنے میں نے ڈال دی کہ میرے اوپر رحم کرو، میری ماں بیمار ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کی پڑھائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ اسکول نہیں جا سکتے، پڑھائی تو پڑھائی، ہمارے پیٹ کا بھی مسئلہ ہے، ہم مر جائیں گے، ہمارے گھر کا چراغ بجھنے والا ہے، اللہ کے واسطے ہمیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دو، ہم تمہارے گھر میں پوچھا لگائیں گے، جھاڑو دیں گے، تمہاری آفس میں بیٹھ کر کے کوئی معمولی کام کریں گے۔ لیکن انہوں نے تانے دیے، تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہے، ہم تمہیں نوکری نہیں دے سکتے۔ جن کو ہم نے مسیحا سمجھا تھا، اپنی قوم کا اپنا بھائی سمجھ کر جن کے دروازوں پہ دستک دی تھی، انہوں نے ہماری معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی تو کوشش کی۔ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ آفسوں میں چھیڑ خانی کی، انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑے، انہوں نے ہمارے جسم کے نشیب و فراز کا جائزہ لینے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کی، لیکن نوکری دینے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ہم نے، ایک ایک مسلمان کے گھر پر میں گئی ہوں، وہ لوگ جو حاتم تائی کہلاتے تھے، بلکہ حاتم تائی کی قبر پر بھی لات مارنے کے مدعی تھے، ہم نے ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، ان کی کنڈی بھی بجائی ہے، ان کی بہن بیٹیوں کے پاس جا کر کے اپنے مرے ہوئے باپ کی ہڈیوں کی دہائی دی ہے، اپنی بھوک مری کا رونا رویا ہے، اپنے معصوم بھائیوں کی معصومیت کا واسطہ دیا ہے، لیکن کسی پر رحم نہیں آیا۔ سیٹھ صاحب نے کہا ہمارے پاس دولت نہیں ہے، سیٹھانی نے کہا ہمارے پاس دولت نہیں ہے، سیٹھ کے بیٹے نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہائے سیٹھو، اگر تیرے پاس دولت نہیں تھی تو یہ بتا کہ تو نے 1-1 لاکھ روپے اپنے بچے کے برتھ ڈے میں خرچ کر دیا، تیرے بچے کے برتھ ڈے کے موقع پر کیک کٹ رہا ہے، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، مرغ مسلم کی ٹانگوں پر فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، دوست احباب آ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، تیری اس بچی سے جو قریب البلوغ ہو چکی ہے، مراہقہ ہے، تیرے گھر میں آ کر کے مرغ مسلم گوٹیوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد تیری بیٹی سے گلے مل رہے ہیں، تیری بہو سے گلے مل رہے ہیں، تیرا بے غیرت بیٹا کہہ رہا ہے بیٹی یہ تمہارے انکل ہیں، ان کو سلام کرو، ان کے پیر چھوڑو، ان کے سینے سے لگ جاؤ۔ برتھ ڈے کے موقع پر 1-1 لاکھ روپے خرچ کر دینے والوں، منگنی کے موقع پر 50-50 ہزار 1-1 لاکھ روپے خرچ کر دینے والوں، اور 100 لوگوں کو منگنی کے نام پر غیروں کے دروازے پر لے جا کر کے ڈال دینے والوں، یہ کہہ کر کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہم اتنے لوگ آئیں گے، اگر اتنے لوگوں کو بلانا منظور ہے تو رشتہ پکا، ورنہ اس رشتے کو یہی کینسل کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر نام پوچھی کرنے کے لیے منگنی پر جہالت کے ساتھ خوب پیسے اڑائے، برتھ ڈے کے موقع پر خوب پیسے اڑائے، بیٹی کی جہیز میں خوب پیسے اڑائے، بہنیں مرتد ہو رہی تھی، کسی کو کوئی خیال نہیں آیا۔ افسوس ہے ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سال بھر بھی ہو جاتا تو میں اس واقعے کو بھول جاتا۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، شرم آتی ہے مجھے بتاتے ہوئے، منبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا، ورنہ خدائے پاک کی قسم مجھے اتنی باتیں معلوم ہے کہ میرا دل دھڑک دھڑک کر یہ کہتا ہے کہ دل کے ففولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج حالات آئے ہیں، روڈوں پر دوڑا کر کے قتل عام کیا جا رہا ہے، داڑیاں نوچی جا رہی ہے، بہنوں کی ردائے عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن سنو، جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ،
حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ مال و دولت کی محبت میں اس قدر آگے بڑھے ہیں کہ ہماری بہنوں نے آج ارتداد کے لہروں کے حوالے اپنے آپ کو کر کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں رچا کر کوٹھوں پر جا کر کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ افسوس ہوتا ہے، سال بھر بھی نہیں ہوا ہم نے مختلف شہروں میں نوجوانوں کو روڈوں پر نکلتے ہوئے دیکھا۔ بھائی یہ ٹوپی لگا کر کے نوجوان کیوں نکلے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ والے کی زیارت کو جا رہے ہیں؟ نہیں، عمرے پہ نہیں جا رہے، اللہ کے کسی بندے کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ ایک فلم آئی ہوئی ہے، غیر مسلموں نے رنگ کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی، اس لیے ہماری قوم کے نوجوانوں نے 1,000 روپے دے کر کے 1500 روپے دے کر کے ٹکٹ کو بلیک کر کے خریدا ہے، کیونکہ ان کا یہ عزم ہے کہ اگر اس فلم کو ہم نے ہٹ نہیں کرایا تو اسلام کی بدنامی گویا کی ہو جائے گی۔ پیسے خرچ کیے ہم نے فلموں کو ہٹ کرانے کے لیے اور ہماری بہنیں مرتد ہوتی رہی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا دماغ پر سوار ہو جائے، ہماری قوم کے لوگ دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، دنیا سے محبت کرنے لگے، چمڑی چلی جائے ڈمری نہ جائے، مری مرغی ملا کے نام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر نانی مرے، اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لوگ پیسے خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، تو یاد رکھو پھر تباہی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔